السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ولاگ میں جن تین ایشوز پر بات کریں گے اس میں ہم آپ کو ان دو فیصلوں کا بتائیں گے جو کہ جسٹس ثاقب نثار نے کیے، جن کو کل عدم قرار دے دیا گیا ہے۔ ایک کا تو آپ کو پتہ ہے شوکت عزیز صدیقی صاحب کے حوالے سے، دوسرے کا بھی میں آپ کو اسی ولاگ میں بتاؤں گا۔ جو نمبر 2 پوائنٹ ہے وہ عمران خان کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ وہ جیل کوئی 35 لاکھ دیاں روٹیاں کھا گئے نے، تو یہ بات کس حد تک درست ہے؟ میں نے اس پر کوئی معلومات اکٹھی کی ہیں اور آپ لوگوں سے شیئر کروں گا۔ اور تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ ایک نشے کی ایک بڑھتی ہوئی وبا یا لعنت یا جو بھی کہہ لیں، اس کے حوالے سے میں آپ سے کچھ معلومات شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اور بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو ریمائنڈر ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لو اور ٹلی کو آن کریں، اور میں آ گیا جی واپس۔ تو ناظرین، آپ نے سنا ہوگا، اگر نہیں سنا تو میں بتا دیتا ہوں کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کو آج عدالت نے ایک باعزت طور پہ بری کر دیا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ باعزت طور پہ بحال کر دیا ہے، یا ان کو بیل آؤٹ کر دیا ہے۔ بیل آؤٹ تو ہے مناسب لفظ نہیں ہے۔ شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ہیں وہ ایک بہادر جج ہیں، اور عمران خان کے ٹائم پہ انہوں نے کلمہ حق بلند کیا۔ وہ راولپنڈی بار میں گئے اور انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے جنرل فیض اور ایک ان کے بریگیڈیئر رامے تھے، وہ ان کے پاس آئے اور ان کو یہ بات کی کہ آپ نے نواز شریف کے کیس میں فیصلہ جو ہم چاہیں گے وہ آپ نے کرنا ہے، ہماری اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہماری اتنے سالوں کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ انہوں نے یہ بات جا کے پبلک کر دی، اور اس کے بعد جو ہے ثاقب نثار صاحب جو ہیں انہوں نے، وہ بابا رام تھے جو ہیں، وہ اس ٹائم چیف جسٹس تھے، انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کا کیس لگا لیا اور ان کو سنے بغیر ہی ان کو فارغ کر دیا۔ اور وہ معاملہ تب سے چل رہا تھا۔ شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ہیں وہ سینئر موسٹ جج تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ تب سے فارغ پھر رہے ہیں۔ اور فراغت سے زیادہ یہ ہے کہ ان کو ریموو کیا گیا ہے، یعنی کہ وہ ریٹائر نہیں ہوئے تھے تو ان کو ریموو کیا گیا تھا۔ تو وہ معاملہ عدالت میں زیر التوا تھا، وہ سپریم کورٹ میں اپیل میں ان کا کیس تھا، انہوں نے اپیل فائل کی ہوئی تھی سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے کے خلاف۔ تو اس معاملے میں جو جب سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئے ہیں انہوں نے اس معاملے کو آگے بڑھایا، اور جنوری میں انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا اور آج اس کو غیر محفوظ کرتے ہوئے سنا دیا۔ اور اس فیصلے کے مطابق ان کو ایک طرح سے بحال کر دیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو جو سپریم جوڈیشل کونسل نے، جو ثاقب نثار نے ان کے خلاف فیصلہ دیا تھا وہ غلط تھا، اور ان کو بحال کر دیا گیا۔ اب چونکہ جس سٹیج پہ ان کے خلاف فیصلہ آ رہا ہے تو صدیقی صاحب جو ہیں وہ ویسے بھی 62 سال سے ان کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، تو 62 سال میں انہوں نے ریٹائر ہونا تھا، لہٰذا اب ان کو ریٹائر تصور کیا جائے گا، اور ریٹائر ہونے کے جو ریٹائرمنٹ کے جو بینیفٹس ملتے ہیں وہ بھی ان کو ادا کیے جائیں گے، اور اس دوران کی جو تنخواہیں وغیرہ ہیں جو اس 4 سال کی یا جتنی بھی بنتا ہے ٹائم، وہ بھی ان کو ادا ہوگی، یعنی کہ تمام بینیفٹس کے ساتھ بحالی اور ریٹائرمنٹ کا عمل ہو گیا۔ اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو چاہیے تھا کہ بجائے کہ ان کو الزام لگانے پر فارغ کرتے، ان کے الزام کی تحقیقات کرتے۔ تو یہ ایک اچھی خبر ہے، اور یہ ایک ان کی پوزیشن شوکت صدیقی صاحب کی بڑی ونڈیکیٹ ہوئی ہے۔ اب یہ ہے کہ اسی سے ریلیٹڈ معاملہ ایک اور، جو ثاقب نثار صاحب جو ہے نا وہ جب چیف جسٹس تھے تو انہوں نے ایک اور گیم بھی ڈالی تھی، اور ایک نہیں تھی، بہت سارے معاملات جو ہیں وہ اسی طرح چلاتے تھے، چلتے کسی اور طرف سے پہنچتے کسی اور جگہ پر تھے۔ بظاہر یہ ہوتا تھا جی کہ میں تو فلاں کام کر رہا ہوں، لیکن اس کا انجام کچھ اور ہوتا تھا۔ اسی سے ملتا جلتا ایک کیس جو ہے وہ پی ٹی وی کے تھا، پی ٹی وی پہ بات ہو رہی تھی جی کہ یار پی ٹی وی کا ایم ڈی کیوں نہیں لگتا، اور انہوں نے کہا یار ایم ڈی تو یاد ہے چیئرمین کون ہے یار، یعنی کہ یہ عطاء اللہ قاسمی کو چیئرمین لگایا ہوا ہے۔ تو قاسمی صاحب جو ہیں ان کی سختی آ گئی، قاسمی صاحب جو ہیں ان کو نواز شریف دور میں 2015 میں چیئرمین پی ٹی وی لگایا گیا، اور 2017 دسمبر میں ان کو انہوں نے ادھر سے چھوڑ دیا۔ اب یہ ہے کہ جو ثاقب نثار صاحب ہیں انہوں نے اس پہ باقاعدہ آڈٹ شروع کرا دیا جی کہ کیویں ہوئے نے، ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ غلط تھی، اور سو مچ کہ انہوں نے جن لوگوں نے جو اس اپوائنٹمنٹ کے پروسیس میں انوالو کیے تھے ان کو بھی سب کو کٹہرے میں کھڑا کر لیا، اور کہا کہ ان سے جو ہے نا کوئی انہوں نے کوئی تقریباً 20 کروڑ کے قریب پیسے بنا دیے جی کہ ان سے ریکور کیے جائیں۔ اور جو اس حوالے سے جو قاسمی صاحب ہیں ان پر ایک اور پابندی لگا دی جی کہ یہ دوبارہ کسی
کوئی پبلک سیکٹر آرگنائزیشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ممبر بھی نہیں بن سکتے. تو ایک بڑا ایک انجسٹ فیصلہ تھا اور بیسیکلی ایک ٹارگیٹڈ ڈیسیژن تھا. اللہ معاف فرمائے یہ لوگ جو منصف کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں ان کو اس معاملے میں خیال کرنا چاہیے کہ وہ لوگوں کی ایک صرف ان کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر رہے ہوتے. ان کو یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کے بعد کوئی عدالت نہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے اور یہ بھی کسی کو جواب دیں ہیں. خیر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں یہ دن دکھایا کہ ثاقب نثار کے جو فیصلے ہیں وہ ان کے ہوتے ہوئے ہی کالعدم قرار ہونا شروع ہو گئے, قرار دیے جانا شروع ہو گئے. تو ابھی قاضی فائز عیسیٰ کی زیر قیادت ایک 3 رکنی بینچ نے اطاع اللہ قاسمی صاحب کے حوالے سے جو کیس تھا اس کے فیصلے کو, جو فیصلہ جسٹس ثاقب نثار نے سنایا تھا, اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے. اور یہ ایک ایک اچھا ایک ویلکم ڈیسیژن ہے. امید ہے کہ اور بھی اس طرح کے جو معاملات ماضی میں سپریم کورٹ بلنڈر کرتی رہی ہے, قاضی صاحب ان کو بھی ریکٹیفائی کریں گے. تو ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور آگے ہے جی عمران خان کے حوالے سے. عمران خان جناب سنے ہیں جی کہ کوئی 35 لاکھ کی روٹیاں کھا گئے. نہیں وہ خان صاحب ہو گئے جن ہو گئے. کسی ٹائم ایک دفعہ شہباز شریف جو ہیں انہوں نے ایک انٹرویو میں بولا تھا کہ جی جو بنی گالہ میں مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی طرف اشارہ تھا جی کہ ادھر جو مرغی کا گوشت ہے وہ منوں کے حساب سے جلایا جاتا ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر تو یہ تو ایک اشارہ یہ تھا جی کہ کوئی جو جن بوت ہیں ان کے لیے وہ گوشت اوپر ڈالتے ہیں اور وہ آگے کھا جاتے ہیں. اگر تو کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا تو پھر تو ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ ادھر کوئی جن بوت کی بات نہیں ہو رہی, ہم تو عمران خان کی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے اگر جن بوتوں کے لیے تو اتنا گوشت ہو تو اس کی کوئی سمجھ لگ سکتی ہے جی کہ جتنا گوشت آیا جی وہ اتنا 35 لاکھ کا بنا ہے یا 40 لاکھ کا بنا ہے. تو عمران خان جو ہے وہ اتنی روٹیاں کیسے کھا سکتے ہیں, یا کوئی روٹیاں کھا رہے ہیں یا افیم کھا رہے ہیں, کی کھا رہے ہیں. تو اس حوالے سے ایک خبر آئی, وہ ہمارے ایک جرنلسٹ کولیگ ہیں زاہد گشکوری, انہوں نے کوئی خبر دی کہ ان کا کوئی اتنا کوئی بل بنا ہے کوئی 35 لاکھ کا. تو پھر میں نے کوئی اڈیالہ سے بھی پتہ کیا اس کے حوالے سے. تو جو اڈیالہ کے جو ایک انتظامیہ انہوں نے تردید کیا, ان کا یہ کہنا ہے جی کہ ایسی بات نہیں ہے, کوئی ایسا ہم نے کوئی کیلکولیشن یا ہمارے نالج میں نہیں ہے. اور یہ جو کہ جس میں خان صاحب کا جو ہے 6 ماہ کا اتنا بل بنا ہو. تو میں ویسے خود بھی سوچ رہا تھا کہ اگر آپ گھر میں کوئی مہینے کی گراسری لائیں, یعنی کہ گھر میں کوئی اگر 6-7 لوگ ہوں بھی تو کتنا کو بل بن جاتا ہوگا, کوئی زیادہ سے زیادہ, یعنی کہ آپ اندازہ لگا لیں, ہم کو کھلا اندازہ لگا لیں کہ ایک ایوریج جو مڈل کلاس فیملی ہے اس کا کوئی 60,000 بن جائے گا, 70,000 کتنا کو بن جائے گا. یعنی کہ ہم جتنا بھی زیادہ لگا لیں, ادروائز تو لوگ اتنا بھی افورڈ نہیں کر سکتے, لیکن ہم کہہ رہے ہیں جی کہ 1 لاکھ بھی بن جائے گا. اگر 1 لاکھ بھی بنے تو اس میں کوئی 6 ماہ کا کوئی 6 لاکھ بن جائے گا. ادھر جو ہے خان اکیلا کھانے والا ہے تو کتنی کو روٹیاں کھا جائے گا. اور اگر ان کو دیسی مرغی بھی دی جائے جو کہ دی جاتی ہے, یا ان کو کوئی اور کوئی چھوٹا گوشت بھی مٹن دیا جائے تو اتنا تو پھر بھی بل نہیں بن سکتا. لیکن اینی وے, تو میں پھر وہ زاہد گشکوری سے بھی بات کی. میں نے کہا کہ ظاہر یہ کیا مسئلہ بنا ہے یار, یہ بل کیسے بنا ہے. تو زاہد کا یہ خیال تھا جی کہ یا اس کا ایک کیا کہتے ہیں کہ دعویٰ تھا کہ جو اس کے پاس معلومات ہیں وہ درست ہیں, اور جو خان صاحب کو جڑے کوئی بندے ہوندے سن کو چاہ پانی انہوں نے بھی دیتی جاتی سی. لیکن میرا نہیں خیال کہ پھر بھی اتنا بنتا ہے. لیکن اس کا یہ دعویٰ ہے جی کہ اس کے پاس یہ معلومات اس کو ملی ہیں اور مستند ذرائع سے ملی ہیں. اور میں نے آپ کے پاس آپ کو دونوں ایک موقف دے دی ہیں. ایک جو زاہد کا موقف ہے جو کہ جیل انتظامیہ کے لحاظ سے وہ تو اس بات کی تصدیق نہیں کر رہے, لیکن جو زاہد ہے اس کا یہ خیال ہے جی کہ مجھے ویسے ذاتی طور پہ جو ہے نا 35 لاکھ زیادہ لگ رہا ہے. کوئی 35,000 ہو سکتا ہے یا کوئی 3.5 لاکھ میں رہ لے کر زیادہ سے زیادہ. یہ جس طرح گراسری والے بھی میں نے گنائے تھے, کو اگر اس طرح بھی کر لیں تو کوئی 3.5 لاکھ روپے بن جائے گا. 35 لاکھ ہو سکتا ہے کوئی بعض اوقات کسی نے کوئی صفر ہی زیادہ نہ لگا دی ہو. اینی وے, یعنی کہ یہ جو ہے نا ایک عمران خان کے حوالے سے جو روٹیوں کے حوالے سے خبر تھی. اور باقی جو ہے ہم اپنے آخری ایک ٹاپک کی طرف آتے ہیں جو کہ ایک بڑا الارمنگ سچویشن ہے, اور وہ ہے کہ نشے کی بڑھتی ہوئی لعنت کے مختلف علاقوں میں جو ایک ہماری نوجوان نسل ہے وہ کس طریقے سے وہ اس کا شکار ہوتے جا رہی ہے. اور ہم آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں, پتہ نہیں آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں یا کہ ویسے ہی اپنا دماغ بند کیا ہوا ہے. مجھے اس کے حوالے سے زیادہ آئیڈیا نہیں ہے, لیکن کچھ
اس طرح کی چیزیں ہیں کہ ایک ہمارے کوئی ایک ویور ہیں، انہوں نے کو میرے ساتھ کچھ ویڈیوز شیئر کی تھیں، اور یہ ہیں ایک شاہ درہ یعنی لاہور کے قریب شاہ درہ جو قصبہ ہے یا اس کے قریب جو ایک گاؤں ہے ونڈالہ دیال شاہ کی انہوں نے میرے ساتھ ویڈیو شیئر کی کہ جس میں لوگ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، اور آگے جو ہیں کوئی بندہ کوئی شاپر میں سے ان کو ایک ایک پڑیا دے رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیسے لے رہا ہے، اور انہوں نے ایک دوسرا جو پیسے گننے والا ساتھ ہے، اور میں نے کہا کہ یہ کس چیز کی پڑیا ہے، تو پتہ چلا کہ یہ فیون ہے، اور ادھر جو لوگ ہیں یہ اور اس میں بچے بھی شامل تھے اور بڑے بھی شامل تھے، اور یہ بڑی ایک خطرناک چیز ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، ایون جو بڑے بھی ہیں، اگر وہ نشے پہ لگ جاتے ہیں تو یہ اس کا کیا ہم سوچ رہے ہیں، ہم اس بارے میں کوئی غور نہیں کر رہے، ایون جو پولیس والے ہیں وہ بھی نہیں غور کر رہے۔ تو جنہوں نے میرے ساتھ یہ شکایت شیئر کی، انہوں نے کہا کہ ہم اس حوالے سے پولیس کے نالج میں بھی لائے ہیں لیکن انہوں نے ایکشن نہیں لیے۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ میرے ساتھ کوئی شکایت شیئر کریں اگر آپ نے کوئی تحریری شکایت دی ہے، تو ان کا جواب تھا، انہوں نے کہا جی کہ ہم تحریری شکایت عام طور پہ لوگ ڈرتے ہوئے نہیں دیتے، کیونکہ جو ایک نشے کے ڈیلر ہیں جو یہ سارا نشہ ادھر بیچتے ہیں، ان سے ڈر ہوتا ہے لوگوں کو کہ وہ کہیں ان کو نقصان نہ پہنچا دیں، اس کی سینس بنتی ہے۔ اور پھر میرے ساتھ انہوں نے ایک اور ویڈیو شیئر کی کہ جس میں کوئی بندہ کوئی ایک ساتھ مسجد ہے اور مسجد کے اوپر سے کھڑا ہو کے وہ ویڈیو بنا رہا ہے، اور جو نیچے یہ نشہ بیچنے والے ہیں، انہوں نے جب اس کو دیکھا کہ ویڈیو بنا رہا ہے تو انہوں نے اس پر پتھراؤ کرنے کی کوشش کی کہ اس کو کہیں ادھر سے بگایا جائے۔ تو واقعی لوگوں کے اپنے کنسرنز ہوتے ہیں، اور لیکن ایٹ دا سیم ٹائم لوگ اس حوالے سے بھی تشویش کا بھی شکار ہیں کہ جو معاشرے میں ہو رہا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ حکومت اس پہ کیا کرنے جا رہی ہے، حکومت کے کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے ایک جو چیلنجز بہت سارے ہیں، لیکن یہ جو اہم ترین چیلنجز ہیں، یہ سنگین ترین جو مسائل ہیں، ان میں سے اس کا ایک شمار ہوتا ہے۔ جو لوگوں کی یہ شکایت ہے وہ کہتے ہیں جی کہ پولیس جو ایکشن لیتی ہے ان کے ایکشن اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ بلکہ آج ایک پہلے جو شیخو پورہ پولیس ہے، میں نے کوئی ٹویٹ کیا ہوا تھا، انہوں نے اوپر سے ٹویٹ کیا جی کہ ہم نے ایکشن لیا ہے اور اتنے لوگ گرفتار کیے ہیں مختلف جگہوں سے۔ وہ اتفاق کی بات ہے کہ بعد میں ابھی میں ریکارڈنگ سے پہلے وہ ٹویٹ میں دوبارہ دیکھ رہا تھا تو وہ ڈیلیٹ ہو گیا، آئی ڈونٹ نو کہ کیا وجہ بنی ہے۔ تو جنہوں نے مجھے میرے ساتھ یہ معاملہ ڈسکس کیا تھا، میں نے ان کو آگے وہ ٹویٹ شیئر کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ پولیس والے کرتے تو ہیں، یہ ایک نمبر گیم انہوں نے پوری کرنی ہوتی ہے کہ اتنے لوگ گرفتار کیے ہیں، لیکن یہ کن کو گرفتار کرتے ہیں؟ جو آگے یہ چھوٹے چھوٹے آگے کو نکے جو بیچنے والے ہوتے ہیں ان کو گرفتار کرتے ہیں، جو ڈیلرز ہیں ان پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالا جاتا۔ یہ لوگ جو ہیں کوئی 4 دن کے بعد یہ دوبارہ رہا ہو کے آ جاتے ہیں، یا جو ان سے نشہ خرید رہے ہوتے ہیں ان کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر کچھ دیر کے بعد ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میرے خیال ہے کہ اس معاملے میں پولیس کو ایک اپنا سنجیدہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ لعنت اگر یہ بڑھتی جاتی ہے تو ہمیں کوئی اور دہشت گردی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ تو ہمارے جو لوگ ہیں وہ دن بدن ایک زوال پذیر ہوں گے، بلکہ اوورآل ہماری پوری ایک نسل اور آنے والی جو نسل ہے وہ بھی اس ٹائم اس خطرے کا شکار ہے۔ اس چیلنج کو نمٹنے کے لیے حکومت کو ایک سنجیدہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔